أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و احترام کے ساتھ مجھے خدا کی جانب اور رضا تصدیق دینے والے خدا مراقب مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار غریبوں کے انتصار گلشن حسنی کی تو کریم فصل بہار ظہور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے فیصلے کا ذکر فرما رہا ہے. فیصلہ تو حضور کا تھا، لیکن جب حضور کے غدار نے، نبی کے دشمن نے، جب منافق نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ اپنی تلوار سے فرمایا. یہ اسی واقعے کا ذکر قرآن پاک فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم نہ مانے، اگرچہ وہ کلمہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو. کلمہ پڑھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات میں وہ حاکم تسلیم نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں. اور اس کا فیصلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے فرما دیا. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عمر ہے اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو الحفص ہے، آپ کا لقب فاروق اعظم ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 8ویں پشت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا ہے. آپ واقع فیل کے 12 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے فیصلوں کا ذکر فرمایا اور جن کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی آیات کریمہ کا نزول ہوتا رہا، خود حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 21 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے موافقت فرمائی، یعنی قرآن پاک میں اسی طرح حکم آیا، اللہ کا حکم نازل ہوا جیسا کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے رائے دیا تھا. یعنی آپ کی رائے کے مطابق قرآن پاک اترتا رہا.
حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور باہر کے لوگ بھی آتے ہیں اور آپ کی خدمت میں آپ کی ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہوتی ہیں، تو آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ مشورہ ہے کہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا جائے۔ اس وقت تک آیت پردہ نازل نہیں ہوئی، پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا مشورہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ کی رائے کے بالکل مطابق اللہ نے قرآن میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ایک یہودی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہنے لگا کہ عمر، جس فرشتے کے بارے میں تمہارے نبی یہ کہتے ہیں، حضرت جبریل کے تعلق سے کہنے لگا، جس فرشتے کے تعلق سے تمہارے نبی کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے، یعنی حضرت جبریل کے بارے میں، وہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ استعمال فرمایا، من کان عدوا للہ وجہ، اس طرح جب آپ نے فرمایا جو اللہ کا دشمن ہے، وملائکتی، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے کافر فرمایا جو حضرت جبریل سے عداوت رکھتا ہے، جو اللہ کے رسولوں سے عداوت رکھتا ہے، اور جو فرشتوں سے عداوت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کافر ہے، وہ خارج اسلام ہے۔ تو یہ فتویٰ تو قرآن پاک کا ہے کہ جو رسولوں کا دشمن ہے، جو فرشتوں کا دشمن ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، یہ صرف آپ کا دشمن نہیں ہے، یہ فرشتوں کا دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم میرا بھی دشمن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا دشمن فرمایا، جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، جو اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، اللہ نے اسے اپنا دشمن فرمایا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے جو الفاظ استعمال فرمایا تھا، اس کے بالکل مطابق اللہ نے قرآن میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تو یہ شان حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی ہے کہ آپ جو رائے دیتے ہیں اس کے مطابق قرآن کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا ذکر جب ہوتا ہے، صحابہ کرام میں جب آپ کے ایمان کا ذکر ہوا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بڑا عروج عطا فرمایا، اور آپ کا جو نام فاروق ہے وہ اسی وجہ سے بڑا کہ آپ جب ایمان لائے تو حق اور باطل میں فرق ظاہر ہو گیا۔ اس سے پہلے لوگ اعلان نہیں کرتے تھے کہ مسلمان ہو گیا، لوگ اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، اپنے اسلام کو چھپاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان ہے، اسے کفار مکہ بہت مارتے تھے، بڑی اذیت پہنچاتے تھے، طرح طرح کی مصیبتوں سے اسے گزرنا پڑتا تھا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لائے جب اسلام پھیل رہا تھا اور ایک ایک کر کے لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے تھے۔ تو کفار مکہ جو تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو کفار مکہ نے اپنی ایک محفل منعقد کی اور اس کے اندر مشورے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے جب جمع ہوئے، مکہ کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور مشورہ کیا، تو مشورہ یہ ہوا کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے۔ جب انہوں نے مشورہ دیا تو آپس میں وہ لوگ کہنے لگے کہ قتل کی بات تو کر رہے ہیں، مشورہ قتل کا ہے، لیکن قتل کون کرے گا؟ تو لوگ خاموش رہے کہ کون قتل کرے گا۔ عرب کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص
کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے اس کے قبیلے کے لوگ قتل کیا کرتے تھے، یعنی یہ قتل کے بدلے میں قتل تھا، قصاص تھا۔ تو لوگ جب یہ مشورہ سنتے ہیں کہتے ہیں مشورہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن اس مشورے پر عمل کون کرے گا؟ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون قتل کرے گا؟ یہ کس کی ہمت ہے جو جا کر قریش سے دشمنی لے گا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور آپ کی عمر اس وقت 27 سال کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں قتل کروں گا۔ تو کفار مکہ کہنے لگے کہ اے عمر، یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، یعنی تمہارے سوا یہ کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ کام اور کوئی نہیں کر پائے گا۔ اے عمر، اگر کوئی محمد عربی کا قتل کر سکتا ہے، آپ کو شہید کر سکتا ہے، تو اے عمر وہ تم ہو، یہ کام تم سے ہی ہوگا۔ عمر بن خطاب نے تلوار اپنے گردن میں لٹکائی، اور عمر بن خطاب وہاں سے اٹھے، اور آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے چلے۔ راستے سے گزر رہے تھے، ایک صحابی راستے میں ملے جن کا نام حضرت نعیم تھا۔ انہوں نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو عمر کا رنگ جو ہے بدلا ہوا تھا، چہرے سے غصے کے آثار تھے، ظاہر تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں محمد عربی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو گے تو تم قریش سے اور قبیلے بنو زہرہ سے مقابلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے جب یہ بات سنی تو آپ کو جلال آ گیا، اس لیے کہ ان کا جو تعلق تھا وہ قبیلے بنو زہرہ سے تھا۔ آپ کو جلال آیا اور فرمایا، آپ نے تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، لیکن کیا شان ہے ان ایمان والوں کی، کیا کمال ایمان ہے ان صحابہ کا۔ معلوم تھا کہ سامنے تلوار ہے اور عمر بن خطاب جیسا بہادر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ذرا بھی نہیں ڈرے۔ انہوں نے کہا عمر، چونکہ باپ دادا کا دین جھوٹا تھا اور محمد عربی جو دین لائے ہیں وہ دین سچا ہے، اس لیے ہم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ جیسے ہی آپ نے کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان سے پہلے میں تیری ہی گردن مار دوں۔ انہوں نے بھی تلوار نکالی اور دونوں میں تلوار چل نہیں والی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ عمر، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لے۔ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرے بہنوئی یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ نے جب سنا تو آپ نے راستے سے آپ مڑ گئے، واپس پلٹ گئے اور اپنے بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے پر جب آپ پہنچے تو اس وقت گھر کے اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ باہر آواز آ رہی تھی، آپ دروازے پہ کھڑے تھے، آپ نے دروازے پر آواز دی، دستک دی۔ آپ کی بہن حضرت خباب نے آواز پہچان لی اور آپ مکان کے کونے میں جا کے چھپ گئے۔ آپ کی بہن نے وہ کلام مبارک کو چھپا دیا۔ اس کے بعد دروازہ کھولا، حضرت عمر اندر آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تم نے پڑھ لیا، اپنے باپ دادا کا دین تم نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ باپ دادا کا جو دین تھا وہ جھوٹا تھا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں وہ دین حق ہے، وہ دین سچا ہے، اس لیے میں نے اس دین کو چھوڑ دیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے انہوں نے یہ بات کہی ویسے ہی حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بہنوئی کی داڑھی پکڑ لی، زمین پہ ان کو گرا دیا
اور حضرت عمر ابن خطاب نے انہیں بہت مارا. آپ کی بہن جب چھڑانے کے لیے قریب آئی تو ان کو بھی آپ نے جب مارا تو ان کا جو چہرہ تھا وہ خون سے بھر گیا. اور جب جسم سے خون جاری ہوا تو آپ کی بہن کہنے لگی کہ عمر، جس باپ کا بیٹا تو ہے اسی باپ کی بیٹی میں بھی ہوں، میں تیری بہن ہی ہوں. اے عمر، اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے گا تو بھی میں وہ دین حق ہرگز نہیں چھوڑوں گی جو دین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، جو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. عمر، میں ہرگز اس دین سے نہیں پھر سکتی اگرچہ تو مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دے. حضرت عمر ابن خطاب نے جب خون بہتے ہوئے دیکھا اور اتنا مار کھانے کے بعد جب ان کا یہ جواب سنا تو حضرت عمر ابن خطاب نرم پڑ گئے. یہ نرم کیا پڑ گئے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی، اس لیے کہ اس سے ایک دن پہلے ہی میرے آقا نے دعا فرمایا تھا. جیسے ہی حضرت عمر نے کہا کہ جو کلام تم پڑھ رہے تھے وہ کہاں ہے، وہ کلام مجھے بھی پڑھنا ہے. جب حضرت خباب نے یہ بات سنی تو آپ اندر جو تھے باہر نکل آئے اور آپ نے فرمایا عمر مبارک ہو، اللہ نے تمہارے حق میں حضور کی دعا قبول فرما لیا. کبھی اللہ کے پیارے حبیب نے دعا کیا تھا کہ الہی ابو جہل یا عمر میں سے اللہ جو تیرے نزدیک بہتر ہو، اچھا ہو، اے اللہ اس سے تو اسلام کو عزت و عظمت عطا فرما، شان و شوکت عطا فرما. اے عمر، یہ دعا رب نے قبول فرما لیا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں انہوں نے کلام مبارک مانگا قرآن پاک کے، اور آپ انہوں نے مانگے تو آپ کی بہن نے کہا عمر تم نجس و ناپاک ہو، تم اس کلام مبارک کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ تم غسل نہ کر لو. حضرت عمر ابن خطاب نے بہت ضد کی اور بہت کہا، لیکن آپ کی بہن، دیکھیے کیا احترام ہے اللہ کے کلام کا. وہی عرب ہے آج بھی. آج وہ جوتے پہ رکھ کے قرآن پاک پڑھ لیں گے. جو یہاں سے جاتے ہیں حج کرنے انہوں نے دیکھا ہوگا جوتے پہ رکھتے ہیں، جو چپل کے اوپر قرآن شریف رکھ کے پڑھتے ہیں. ایک یہ زمانہ ہے، اسی لیے وہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اسی لیے پوری دنیا کے اندر یہ ذلیل و خوار ہیں. اور ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب کی بہن نے لاکھ کوشش کے باوجود بھی فرمایا ہے عمر تم نجس ہو، ناپاک ہو، ابھی تم وہ کلام مبارک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا. جب انہوں نے کسی حالت میں بھی نہیں دیا تو آپ نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ نے کلام مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا. اس وقت حضرت خباب جو تھے، جو بڑے جانثار صحابی ہیں میرے آقا کے، جنہیں اسلام کی خاطر بے حد ستایا گیا، کفار مکہ نے آپ پر بڑا ظلم اٹھایا، لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ اسلام پہ ثابت قدم رہے اور آپ کفار کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے اور میرے آقا کی محبت کا اعلان فرماتے رہے. حضرت خباب اس وقت سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شریف کے اوراق لیے اور پڑھنا شروع کیا. جیسے ہی آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچے اننی انا اللہ فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میری عبادت کرو. اننی انا اللہ، بے شک میں ہی رب ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاعبدنی، اے میرے بندو تم میری عبادت کرو. واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. جیسے ہی آپ نے آیت کریمہ پڑھی اننی انا اللہ لا الہ الا ہو، میں ہی رب ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جیسے آیت مبارکہ آپ نے پڑھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو.
کیا کمال ہے قرآن پاک کا اور کیا ہیبت ہے قرآن عظیم کی. وہی قرآن آج بھی ہے، وہی حدیث آج بھی ہے، وہی کلام آج بھی ہے. فرق اتنا ہے کہ نہ تو وہ ہاتھ ہے، نہ وہ زبان ہے، نہ وہ دل ہے، نہ وہ آنکھیں ہیں. وہ دل تھا جو مصطفیٰ کے عشق سے منور تھا، وہ دل تھا جو اللہ کے خوف سے بھرا ہوا تھا، وہ دل تھا جو یاد الہی سے معمور تھا، اور آج جو شیطان کے وسوسوں سے بھرا ہوا ہے. آنکھیں جو اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی نافرمانیاں اور اس کے حکم کے خلاف کر رہی ہیں. تو پھر نہ ان آنکھوں میں کوئی اثر ہے، نہ اس دل میں کوئی اثر ہے. اللہ والوں کی شان کیا ہے. ایک بزرگ سے ایک دہریہ آ کے کہنے لگا جو اللہ کا منکر تھا، کہنے لگا کہ اللہ، مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ موجود ہے. اللہ اگر موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر میں اللہ کو دیکھ لوں تو ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. وہ اللہ کے ولی تھے. آپ نے فرمایا کیا تجھے اللہ کے جلوے دیکھنا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں. آپ نے فرمایا کہ میری آنکھ کی طرف دیکھ. جیسے ہی اس اللہ والے کی آنکھ کی طرف اس نے دیکھا، ایک چیخ ماری اور فوراً زبان پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی صدا جاری ہو گئی. یہ اللہ والوں کی شان ہے جن کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے جلوے تھے، جنہوں نے اپنے رب کی معرفت حاصل اور اس کا معرفت حاصل کی، اس کا قرب حاصل کیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب ان کو لے کر چلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس وقت میرے آقا حضرت ارقم کے مکان پہ تشریف فرما تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مکان کی طرف چلے، اور جب قریب پہنچے تو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ جو تلوار لے کے دروازے کے اوپر پہرا دے رہے تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے. آپ نے جب عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کہنے لگے کہ عمر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر عمر کی نیت اچھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی تلوار سے میں عمر کا سر قلم کر دوں گا. حضرت سید الشہداء جسے میرے آقا نے فرمایا کہ امیر حمزہ میرا بھی شیر ہے اور اللہ کا بھی شیر ہے. سید الشہداء کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ امیر حمزہ میرا بھی شیر ہے اور اللہ کا بھی شیر ہے. حضرت سید الشہداء نے فرمایا کہ اگر نیت عمر کی اچھی ہے تو خیر ہے، ورنہ میں اسی تلوار سے عمر کی گردن قلم کر دوں گا. حضرت عمر ابن خطاب قریب پہنچے. آپ پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم آیا. آپ کو خبر ہوئی اور میرے آقا گھر کے اندر سے باہر تشریف لائے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر تشریف لائے اور عمر کی تلوار کو حضور نے پکڑا، آپ کے دامن کو پکڑ کے فرمایا کہ عمر یہ فتنہ و فساد کب تک برپا کرتے رہو گے؟ کیا اس وقت تک یہ فتنے کرو گے جب تک کہ تمہارے اوپر ذلت مسلط نہ کر دی جائے؟ عمر ابن خطاب نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا، اور جب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا تو صحابہ نے اتنی بلند آواز سے نعرے تکبیر لگایا کہ پورے مکہ میں آواز گونج گئی. یہ شان ہے صحابہ کی. اور آج کے بزدلوں کا کیا حال ہے وہ تو دیکھ ہی رہے ہو. آج تمہاری بزدلی ہی تو ہے نا جو آج ہو رہا ہے. جو جانوروں کی عزت ہے لیکن مسلمان کی نہیں ہے. اسی ہندوستان کے اندر آج مسلمان کیسے ذلت کی زندگی گزار رہا. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا، ورنہ ظالم کفار اہل ایمان کو دیکھ کر لرز جاتے تھے، کانپ اٹھتے تھے. اللہ نے وہ شان اہل ایمان کو عطا فرمایا تھا، لیکن جب ہمارے عمل خراب ہو گئے اور ہمارے دل خراب ہو گئے، بس اس کو ایک موبائل مل گیا 420 کو، مر رہا ہے اسی کے اندر. وہ مرے گا تو قبر میں بھی وصیت کر جائے گا کہ میرے قبر میں بھی رکھ دینا.
ضرورت کے لیے ہے نا، ہر دم مرنے کے لیے تھوڑی ہے کہ 24 گھنٹہ وہ ہاتھ میں رہے اور ٹک 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 اسی میں کرتا رہے، پوری آنکھ خراب ہو جائے، ہاتھ پیر خراب برباد ہو جائے، اس لیے تھوڑی ہے۔ تجارت کرنا چاہیے، اس سے کاروبار کرنا چاہیے۔ دنیا کی قومیں ترقی کر رہی ہیں اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم اندھے بن رہے، تمہاری اولاد اندھی ہو رہی ہے، وہ اتنے تک 5 6 سال کے اتنا موٹا موٹا چشمہ لگا گھوم رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تم نے برباد کیا اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو۔ یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے، انہوں نے تمہارے اندر یہ لعنتیں بھیج کر اور تم کو نشہ میں گرفتار کر کے دنیا کی ان تمام چیزوں میں مبتلا کر کے، ظالموں نے سوچا کہ مسلمان اس طرح سے ان پر فتح نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ ان کے دل سے اللہ اور اس کے محبوب کی محبت نہ نکل جائے۔ جب تمہارے سینوں سے عشق رسول نکلتا چلا گیا، صرف نام تو مسلمان ہے اور کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں۔ کیا شان ہے ایمان والوں کی، کیا مقام ہے ایمان والوں کا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، بہت قرآن فرماتا ہے ان قریب ہم اہل ایمان کا روب کافروں کے دلوں پہ ڈال دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ظالم اہل ایمان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہ تو رب ارشاد فرما رہا ہے، لیکن تم کو دیکھ کے کون خوف زدہ ہو رہا ہے؟ تمہاری پاس کچھ نہیں ہے، کون خوف زدہ ہوگا؟ اپنی جان بچانے کے پیچھے پڑے، تم یہ سوچ رہے ہو کہ جان کسی طرح بس بچ جائے۔ یہ بزدلی ہے اہل مسلمانوں کی۔ آج جو ذلیل و خوار ہے مسلمان، ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو اپنے رب سے خوف رکھتا ہے اس کو دنیا کا کوئی خوف نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وہ حضرت عمر جن کے چہروں پر اللہ کی خشیت میں روتے روتے نشان پڑ گئے، اس قدر اللہ کے خوف میں حضرت عمر رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان اللہ تعالیٰ نے بلند فرمائی اور جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا شرف حاصل ہوا، وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم یہ چھپ کر دعوت اسلام کیوں دیں؟ اے اللہ کے محبوب، اس وقت 40 مسلمان ہوئے تھے، مردوں میں 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ 39 مرد تھے، اور حضرت عمر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی تعداد 40 ہوئی، اور 23 عورتیں تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب مسلمان ہوئے، آپ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہم چھپ کر تبلیغ کیوں کریں گے؟ اے اللہ کے محبوب اب اعلانیہ تبلیغ اسلام کریں گے۔ کیا شان ہے حضرت عمر کی، وہ عمر جن کی عادہ شیدہ سقل، وہ حضرت عمر ابن خطاب کی جو آپ کے مقابلے کے لیے آیا، عمر نے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لے چلیں۔ ایک صف کے اندر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، اور ایک صف کے اندر حضرت عمر ابن خطاب حرم پاک کعبۃ اللہ شریف میں تشریف لائے، اور آپ نے کعبہ شریف حرم پاک میں پہنچ کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔ جب کفار مکہ نے آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو دیکھا تو وہ بڑے مایوس ہو گئے، بڑا انہیں غم ہوا کہ ہمارا جو منصوبہ تھا وہ تو سارا فیل ہو گیا، سارا ناکام رہا، ہم ناکام ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ہر شخص اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، لیکن حضرت عمر ابن خطاب اپنے ایمان کو ظاہر فرماتے۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب وہاں سے چلے اور سیدھے اپنے ماموں ابو جہل کے گھر آئے۔ ابو جہل آپ کا ماموں ہے، اپنے ماموں کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل باہر نکلا، اندر سے پوچھتا ہے کون؟ آپ فرماتے میں عمر ہوں۔ عمر کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ چکا ہوں اور میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ وہ اندر سے کہتا ہے عمر ایسا ہرگز نہیں کرنا، عمر ایسا ہرگز نہیں کرنا، یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کر لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا بات ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے، لوگ ایمان ظاہر کرتے ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو اذیت دی جاتی ہے،
اور میں اپنے ایمان کا اعلان کر رہا ہوں اور یہ اپنے دروازے کو بند کر رہا ہے۔ پھر آپ وہاں سے چلے، ایک اور سردار کے گھر پہنچے، اس کو بھی آپ نے کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا میں عمر ہوں۔ عمر کیسے آنا ہوا؟ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اس باطل دین کو چھوڑ چکا ہوں جس پر تم قائم ہو۔ اس نے کہا عمر ایسا ہرگز نہیں کرتا، اس نے بھی اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ کیا شان ہے حضرت عمر ابن خطاب کی! اسی دن میرے آقا نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ! آپ کو یہ لقب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے تھے، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے آپ سے کہا عمر کیا تم اپنے ایمان کو ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا تو گھر گھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے اشارہ کیا کہ یہ فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے، اس سے اگر تم بتا دو گے تو یہ پورے مکہ کے اندر خبر پھیلا دے گا، اعلان کر دے گا۔ یہ کسی خبر پھیلانے والی ضرورت ہے، جیسا کہ سنجے نگر کے لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بات اگر ان کو کچھ بتا کے منع کر دیا جائے کہ یہ نہیں کہنا کسی سے، تو سنجے نگر میں پوری بمبئی پھیلا دے گا۔ وہ جو نہ بتانے والی بات، وہ یہ تو ظاہر کرنے کی بات۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے پیٹ کے اندر بات ہضم نہیں ہوتی، یہ انہی میں سے تھا کہ اس کو کوئی بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہنے لگا اسی کو بتا دو، کہاں کہاں جاؤ گے؟ یہ پورے مکہ کے اندر ابھی خبر پھیلا دے گا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس سے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ جیسے ہی کہا اس نے وہ گیا، لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ایک پتھر کے اوپر کھڑا ہو گیا جا کے اور کھڑا ہو کر چلانے لگا ہے لوگوں عمر نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، عمر مسلمان ہو چکا ہے۔ جیسے ہی وہ چلایا، جو لوگ ادھر ادھر تھے بیٹھے ہوئے تھے ٹوٹ پڑے حضرت عمر ابن خطاب پر، اور آپ سے انہوں نے لڑنا شروع کر دیا، مار پیٹ شروع ہو گئی۔ آپ حضرت عمر سے مقابلہ کرنے لگے، شور ہوا، ابو جہل تک خبر پہنچی۔ ابو جہل دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو امان دی، پناہ دی۔ جب ابو جہل نے کہا یہ مکہ کا دستور، یہ عرب کا دستور ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی پناہ دیتا ہے تو پھر کوئی اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا، میں نے عمر کو پناہ دی۔ جیسے اس نے کہا تو ایک ایک کر کے لوگ جو ہے حضرت عمر کو چھوڑ کر جدا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تیری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے ابو جہل سے فرمایا کہ ابو جہل تو نے جو پناہ دی تھی وہ پناہ میں تجھے واپس لوٹاتا ہوں، مجھے تیرے پناہ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرتے ہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ پہلے چھپ چھپ کر لوگ نماز پڑھتے تھے، مکہ مکرمہ میں حرم پاک میں جانا مشکل تھا، کفار مکہ اذیت پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن حضرت عمر نے اس قدر ان سے جنگ و جدال کیا کہ ہم اعلانیہ طور پر جا کر حرم پاک میں نماز پڑھنے لگے۔ یہ شان حضرت عمر ابن خطاب کی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے جب کوئی ہجرت کرتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہمیں ہجرت کرنا ہے، تو صحابہ کرام ایک ایک کر کے مدینہ شریف سے، مکہ شریف سے مدینہ طیبہ جانے لگے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، آپ نے بھی ہجرت فرمائی، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ہر شخص چھپ کے ہجرت کرتا ہے، لیکن جب حضرت عمر کو ہجرت کرنا ہوا تو حضرت عمر ابن خطاب نے تلوار اپنے گلے میں لٹکائی، ترکش اپنے ہاتھ میں لیا، 3 ہاتھ میں لی، ترکش کو کندھے پہ لٹکایا اور حضرت عمر ابن خطاب حرم کعبہ میں تشریف لائے۔ آپ نے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب جو سرداران مکہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ تمہارے منہ کالے ہو جائیں،
مدینہ طیبہ جا رہا ہوں، جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ اس پہاڑ کے پیچھے آ جائے اور آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب اعلان کیا تو جتنے وہ بیٹھے تھے بڑے بڑے سردار مکہ کے، ایک کوئی شخص اس میں سے نہیں بولا، سارے خاموش رہے۔ یہ ہیبت عمر بن خطاب ہے، یہ جلال عمر بن خطاب ہے، اور یہ ہیبت اللہ نے آپ کو کیسے عطا فرمائی؟ اسلام کی برکت کے سبب اللہ نے آپ کو یہ ہیبت عطا فرما دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے عمر کو دیکھ کر انسانوں کا شیطان ہو یا جنوں کا شیطان ہو، میرے عمر کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے شیطان بھاگتا ہے، انسان کا شیطان بھی بھاگتا ہے اور جن کا شیطان بھی بھاگتا ہے۔ یہ شان حضرت عمر بن خطاب کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد 20 صحابہ کرام کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ طیبہ آپ نے ہجرت فرمائی۔ آپ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو جو صحابہ وہاں پہلے موجود تھے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ قریب مدینہ طیبہ پہنچ جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت میں ہمیشہ رہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل فرماتے رہے۔ جہاں میرے آقا نے انہیں بھیجا آپ تشریف لے گئے، اور جس جنگ میں آپ کو روانہ کیا گیا حضرت عمر بن خطاب اس جنگ کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ جنگ احد کے اندر صحابہ کرام کے قدم پہ لرزش آ گئی، لیکن حضرت عمر بن خطاب میدان احد کے اندر بھی ثابت قدم رہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری وقت تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، آپ کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد آپ کو امیر المومنین منتخب کیا گیا، اور آپ کا انتخاب خود امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ آپ نے انتخاب فرمانے سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا اور آپ نے ان سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے، یعنی عمر کا جو دل ہے ان کے ظاہر سے اچھا ہے، ان کا باطن بڑا پاک بڑا ستھرا ہے، اس لیے اپنے دل کو اچھا کرنا چاہیے پہلے، ظاہر کو اچھا کرنے۔ ابھی ظاہر کو سارے اچھا کیا جا رہا ہے، ظاہر میں سب، اسی لیے آج جو ذلت مسلمان کھا رہا ہے، ظاہر تو بڑا اچھا ہے، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، کرتا پیجامہ بھی ہے، اندر کچھ نہیں ہے، اندر پورا خالی ہے۔ لیکن ان کی شان یہ ہے، صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کا جو باطن ہے ان کے ظاہر سے اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، آپ نے ان سے بھی مشورہ فرمایا، حضرت اسید بن حضیر کو بلایا اور دوسرے صحابہ سے بھی آپ نے مشورہ فرمایا، تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ امور خلافت کے لیے حضرت عمر بن خطاب سے بہتر اور کوئی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے لیے امیر المومنین نے جب سب سے مشورہ کیا، حضرت عثمان غنی سے آپ نے پوچھا کہ عثمان، عمر کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ عمر کے تعلق سے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کچھ تو کہو۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا باطن جو ہے ان کے ظاہر سے اچھا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ عثمان لکھو۔ آپ نے لکھنا شروع فرمایا، آپ نے لکھوایا کہ یہ تحریر ابو بکر ابن قحافہ کی طرف سے ہے، اور میں اے مسلمانوں تمہارے اوپر عمر ابن خطاب کو خلیفہ متعین کرتا ہوں، اور میں وہی کر رہا ہوں
جو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور مجھے امید ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب عدل و انصاف سے کام لیں گے۔ ایک شخص نے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق سے آ کر کہا کہ آپ ایسے شخص کو خلیفہ متعین کر رہے ہیں جو بڑا سخت ہے، آپ اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے شخص تو نے مجھے خوف زدہ کر دیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے دربار میں عرض کروں گا کہ الہی جو میرے نزدیک سب سے اچھا تھا اور صحابہ کے نزدیک جو سب سے بہتر تھا، میں نے مسلمانوں کا امیر المومنین اسی کو متعین کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہی جواب دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وصیت آپ نے لکھوائی اور حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ متعین کر لیا گیا۔ آپ کا جب انتخاب ہوا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، اس میں حضرت مولا علی بھی تھے اور دوسرے جانثار صحابہ بھی تھے۔ آپ نے ان سے مشورہ کیا کہ اب میری زندگی کی حاجتیں کیسی پوری ہوں گی، مجھے امور خلافت دیکھنا ہے، خلافت کے معاملات دیکھنا ہے، اور یہ ذمہ داری بڑی اہم ہے۔ اب میں تجارت نہیں کر سکوں گا تو میری ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ آپ بتائیے، اگر کوئی حاکم بنتا ہے تو کیا یہ پوچھتا ہے کہ میری ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ پورا ہندوستانی بیچ ڈالا، پوچھا کسی سے کیا؟ پورا ہندوستان چھوٹے سے لے کے بڑے تک رشوت خور بیچ بیچ کے کھا گئے پورا، پوچھا کسی کو کیا؟ مشورہ کیا کسی سے؟ کچھ نہیں۔ جو حاکم ہے وہ کہتا ہے تو سب میرا، کسی سے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ وہ یہ پوچھے گا کہ ہماری ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ یا تو ایک مرتبہ کہتا ہے ایک مرتبہ الیکشن میں جیت جائیں، اس کے بعد اپنی نسلوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پوری زندگی اسی میں پلتی رہے گی، پوری نسل پلتی رہے گی اسی سے۔ یہ ہے یہاں کا حال ہے یہ۔ لیکن کیا شان ہے ایمان والوں کی، کیا مقام ہے عمر ابن خطاب کا۔ جب آپ نے فرمایا تو حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر ابن خطاب سے فرمایا حضرت مولا علی نے کہ امیر المومنین آپ اپنے خرچ کے مطابق آپ جو چاہیں وہ آپ متعین فرما لیں۔ اور یہ بات تو صحابہ کے مجمع میں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے لیے اتنا خرچ متعین کیا کہ جس سے زندگی کی ضرورت بھی نہ پوری ہو سکے۔ 2 کپڑے گرمی کے، 2 کپڑے جاڑے کے، اس میں بھی شرط یہ لکھائی گئی کہ اگر یہ پرانے ہو جائیں گے تو آپ کو اس میں جمع کرنا پڑے گا۔ لیکن امیر المومنین نے کپڑے اس وقت تک نہیں اتارا جب تک کہ اس میں پیوند نہیں لگ گئے۔ کیا شان ہے امیر المومنین عمر بن خطاب کی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ امیر المومنین کے خرچ بہت زیادہ ہے اور آپ کو جو بیت المال سے پیسے ملتے ہیں بہت کم ہیں، آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، بڑی تنگی ہے اور بڑی مشکل سے وقت گزرتا ہے۔ یہ کس کا گزرتا ہے؟ یہ جو اپنے وقت کا حاکم ہے، جس کی حکومت میں مصر بھی ہے، شام بھی ہے، یمن بھی ہے، اور یہ تمام قرب و جوار کے ممالک جس کے تحت حکمرانی ہے، یہ اس کا حال ہے کہ جس کو کھانے میں تنگی پیش آ رہی، خرچ بھی نہیں پورا ہو رہا ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں اور امیر المومنین حضرت عمر کی بیٹی ہیں، ان سے صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ آپ امیر المومنین سے جا کے یہ فرمائیے کہ آپ کا خرچ زیادہ ہے اور اس خرچ میں اور اضافہ کر دیا جائے، اس کو اور بڑھا دیا جائے۔ تو آپ تشریف لے گئی اور انہوں نے جا کر اپنے والد حضرت عمر بن خطاب سے جا کر عرض کیا کہ صحابہ کرام میں سے یہ ان کا مشورہ ہے کہ خرچ پورا نہیں ہوتا ہے، بڑی تنگی سے وقت گزرتا ہے، تو اس خرچ میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ جو تھا غصے سے سرخ ہو گیا، آپ کو جلال آ گیا، فرمایا کہ یہ بات کس نے کہی، یہ مشورہ کس نے دیا؟ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کوئی کہے گا کیا کسی کو پتا ہو کہ میری تنخواہ اور بڑھنے والی ہے تو یہ کہے گا کہ نہیں اس کو اور گھٹا دیا جائے، یا کون بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ تو خوش ہو جائے گا، کہے گا کہ اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ اور بڑھ جائے۔ لیکن امیر المومنین اس بات سے خوش نہیں ہوئے بلکہ آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ مشورہ کس نے دیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے امیر المومنین کی، کیسی زندگی امیر المومنین نے گزارا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وقت کی حاکم ہے۔ آپ جب رات کے وقت نکلتے تھے تو آپ کے جسم کے اوپر بالکل جس طرح بدبو لباس پہنتے تھے اس زمانے کے اندر دیہاتوں کے رہنے والے، جنگلوں کے رہنے والے، وہ لباس آپ رات میں پہن کر اپنی رعایا کی خبرگیری فرمایا کرتے تھے۔ امیر المومنین آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ مدینہ شریف سے باہر باغ کے اندر جا کر دوپہر کے اندر آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ملک سے جاسوس آیا اور اس نے امیر المومنین کا پتہ لگایا، لوگوں سے پتہ پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس وقت امیر المومنین کے آرام کا وقت ہے اور اس وقت وہ فلاں باغ کے اندر مدینہ شریف سے باہر آرام کرتے ہیں، اگر تم کو ان سے ملنا ہے تو اس وقت وہ وہیں ملے گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس طرف چلا اور وہاں جب پہنچا تو میرے حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ کوئی ساتھ میں سپاہی ہے، نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس نے دیکھا کہ سر کے نیچے اپنی ذراع کو رکھے ہوئے امیر المومنین بڑی اطمینان کی نیند، باغ کے اندر نہ تکیہ ہے نہ بستر ہے، کچھ بھی نہیں، زمین پر ذراع سر کے نیچے رکھے امیر المومنین آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے دیکھا تو دل میں سوچنے لگا کہ جس کی ہیبت سے ایران کانپ رہا ہے، جس کی ہیبت سے قیصر و کسریٰ لرز رہے، اس کی زندگی کا یہ حال ہے، عجیب معاملہ ہے۔ پوری دنیا جس کے نام سے خوف زدہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ نہ تو بستر ہے، نہ سر کے نیچے تکیہ ہے، نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ کوئی سپاہی ہے، تنہا سو رہا ہے، بے خبر ہے۔ ہر کے ترسید از حق و تقوی گزید، ترس دزوے جن و انس و ہر کے دید۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرا اس نے تقوی اختیار کیا، فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرا اس نے تقوی اختیار کیا، اور جب اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ اس سے جن بھی ڈرتے ہیں اور انسان بھی ڈرتے ہیں۔ ترس دزوے جن و انس و ہر کے دید، انسانوں کو، جنوں کو، جس کو بھی میں نے دیکھا اس سے خوف زدہ نظر آئے۔ یہ شان اللہ والوں کی۔ تو بڑی حیرت سے دیکھنے لگا کہ عجیب معاملہ ہے یہ۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس سے مناسب موقع کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ امیر المومنین حضرت عمر اس وقت تنہا ہیں، کوئی سپاہی بھی نہیں ہے، پہرے دار بھی نہیں ہے، اور مدینے شہر سے باہر بھی ہیں، اس سے اچھا موقع کبھی مجھے نہیں ملے گا۔ اس نے تلوار نکالی اور ارادہ کیا کہ امیر المومنین کی گردن قلم کر دے۔ سو رہے عالم خواب میں، جاگتے ہوتے تو ہمت کیا ہوتی، لیکن سونے میں اس نے ارادہ کیا کہ سوتے ہی یہی گردن قلم کر دیا جائے۔ تلوار نکالی، حضرت امیر المومنین کے قتل کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی تلوار لے کے آگے بڑھا دیکھا کہ دو شیر ظاہر ہو گئے، دو شیر غیب سے ظاہر ہو گئے، اور جیسے اس نے شیر کو آتے ہوئے دیکھا ایک چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا۔ حضرت عمر بن خطاب کی آنکھ کھل گئی، اور ابھی تو آپ نے کچھ کہا ہی نہیں تھا، کچھ فرمایا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی اس نے بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ طیبہ پڑھا، دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ کیا شان ہے عمر بن خطاب کی،
دنیا جاگنے میں تبلیغ کرتی ہے، عمر ابن خطاب سوتے ہوئے تبلیغ فرما رہے ہیں۔ کیا شان ہے حضرت عمر کی، کیا مقام ہے عمر ابن خطاب کا۔ اللہ سے ڈرے، دنیا حضرت عمر سے ڈرنے لگی، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، آپ نے ایک مکان کے پاس اب کھڑے ہو گئے، اور کیسے سچے لوگ تھے اس زمانے میں، مکان کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، تو اس کی بیٹی جو تھی وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم نے امیر المومنین سے یہ بیعت کیا ہے، عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ ہم دودھ کے اندر پانی نہیں ملائیں گے، یہ امیر المومنین کے حکم کے خلاف ہے اور ہماری بیعت کے خلاف ہے، ہم دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے۔ ماں کہتی ہے کہ ارے ملا دے۔ یہ درس ہے، یہ سبق ہے ان ماؤں کے لیے بھی جو اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہیں کرتے، جو ان کو غلط باتیں سکھاتے ہیں، جھوٹ سکھاتے ہیں، غلط راہ دکھاتے ہیں، ان کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کسی ماں کو اپنی اولاد کو جھوٹ، مکر و فریب اور فتنہ و فساد نہیں سکھانا چاہیے، اچھی راہ بتانا چاہیے، جو راہ حضرت شہنشاہ بغداد کی والدہ ماجدہ، حضرت غوث اعظم کی والدہ ماجدہ نے جو حضرت غوث پاک کو جو راہ دکھایا تھا، ماں کو وہ راہ اپنی اولاد کو دکھانا چاہیے کہ بیٹے وقت کتنا ہی مشکل آ جائے جھوٹ ہرگز نہیں بولنا۔ یہ تو جھوٹا مکار پہلے کبھی تو بولنے کے قابل بھی نہیں ہوا، پہلے مکاری سکھانا شروع کر دیا اس کو، ابھی چلنے بھی نہیں پایا، ابھی کھڑا بھی نہیں ہو پایا، ابھی وہ ابا ابا کہہ رہا ہے، جب سے ہی اس نے جھوٹ بتانا شروع کر دیا، مکاری فریب 420۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی سے فرماتے ہیں کہ اس مکان کے اوپر نشان لگا دو، اور صبح کو یہ پتہ کرنا اور معلوم کرنا کہ یہ جو یہ خاتون ہے، یہ جو بچی ہے کون ہے۔ یہ رات میں نشان لگا کے وہ چلے گئے، دن میں آپ کے جو خادم تھے وہ آئے، انہوں نے آ کر مکان دیکھا، حضرت امیر المومنین کا پیغام آپ نے پہنچایا کہ امیر المومنین نے تمہیں طلب کیا ہے۔ وہ جب وہاں پہنچے تو امیر المومنین نے ان سے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے، اس خاتون سے آپ نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہاری بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دوں۔ کیا شان ہے امیر المومنین کی۔ تقویٰ دیکھا جاتا ہے، تقویٰ، پرہیزگاری۔ یہ تقویٰ پرہیزگاری کہاں دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کوئی؟ کیا صرف اس کا منہ دیکھتا ہے، دل اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے، وہ شیطان ہے، جنگلی ہے، جانور ہے، یہ کوئی دیکھتا ہے کیا؟ ابھی جتنے رشتے ہوتے ہیں کیوں کیسے ہوتے ہیں؟ پیسے کے لیے ہوتے ہیں۔ یو پی میں جتنے رشتے ہوتے ہیں وہ صرف پیسے کے لیے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ دیکھتا ہے یہاں سے ملے گا کیا۔ گجرات میں نہیں ہے سب، اس لیے میں جاتا رہتا ہوں، وہاں کے حالات پتہ ہے مجھے۔ اور مولانا لوگوں کے نکاح بھی میں پڑھاتا ہوں، کہتے عوام کا نہیں پڑھاتے ہیں، مولانا کا پڑھاتے ہیں، اس لیے ہاں مولانا ہی کو پڑھائیں گے نا، مولانا بلاتا ہے اس کا پڑھاتے ہیں۔ 420 جنگلی جانوروں کو کیا پتا ہے؟ یہ تو مولانا ہی جانتا ہے نا، علم والا ہی علم والا پہچانتا ہے۔ چور ڈاکو بدماش کیا کسی کو جانے گی کون ہے کیا ہے؟ یہ تو اچھے ہی پہچانیں گے نا اچھوں کو۔ ولی کو ولی پہچانتا، عالم کو عالم ہی پہچانتا ہے، ان پڑھ گوار کیا جانے؟ تو وہ مکار ڈھونڈنے لگا نہیں۔ یہ بہت اچھے ہیں اس لیے کہ ان کی زبان بڑی میٹھی ہے شہد سے زیادہ، بھلے اس میں زہر ملا کے پلا دے۔ وہ غدار تاج الشریعہ کا تو کیا ہوا، لیکن اس کی زبان بڑی اچھی میٹھی ہے۔ یہ بڑے بڑے پہنچے حضرت ہیں۔ ارے پہنچا حضرت ہوتا تو اپنے پیر کے ساتھ رہتا کہ ان کے پیر کے غداروں کے ساتھ رہتا؟ یہاں کے لوگ اشارے بھی سمجھ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہوں گے سب کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اشارہ بھی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ فتنہ سے بھرا ہوا ہے نا، جس کا ظاہر و باطن فتنے سے بھرا ہوتا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔
میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مسلک حق پہ قائم ہیں انہیں پہچانو، انہیں جانو۔ جو حضور کا سچا وفادار ہے وہ کون ہے؟ وہ بریلی کا تاجدار اعلی حضرت امام احمد رضا ہے، جس نے عشق رسول کی وہ شمع جلائی کہ نجدیت کی ہزاروں آندیاں جسے آج تک نہیں بجھا سکیں اور قیامت تک اسے نہیں بجھا پائیں گے۔ سبل سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اس شراب کو کوئی بجھا نہیں سکے گا۔ او پگڑی والے، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، کیا اعلیٰ حضرت حضرت کر رہا ہے؟ ان کی بات پہ ان کے شہزادے کہتے ہیں اس پہ تو عمل کرتا نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت کرتا ہے اپنی فائدے کے لیے، اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے۔ جو انہوں نے حکم دیا اس کے خلاف کرتا ہے اور کہتا ہے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ بچائے ہمیں۔ اس لیے یہاں والوں سے میں کہتا ہوں، اندھے گونگے بہرے مت رہو، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو پختہ کرو۔ ہمارا اختلاف کوئی ذاتی نہیں ہے، ہمارا اختلاف شرعی ہے، دینی ہے، اور یہ وہی اختلاف ہے جو حضور تاج الشریعہ کا تھا، اور اس اختلاف پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک کہ یہ رجوع نہیں کر لیتے ہیں۔ اگر واپس صحیح راستے پہ آ جائیں تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی باتوں سے رجوع کر لے تو کیا اختلاف ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم راہ حق پہ قائم رہیں، اور اس کے لیے جب کچھ کوئی سچائی پہ چلتا ہے نا تو اس کو گالیاں ہی ملتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو لوگوں نے کم گالیاں دی، تاج الشریعہ کو کم برا بھلا لوگوں نے کہا۔ اپنے ہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کسی دوسری کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہی ٹوپی ٹوپا والوں نے، پگڑی پکڑا والوں نے کس نے کیا نہیں کہا، لیکن کیا ان پر کوئی فرق پڑا؟ ان کے مرتبے میں کوئی فرق پڑا؟ ان کے مقام میں کوئی فرق پڑا؟ یہ انہیں برا کہتے رہے، میرا رب ان کے درجے کو اور بلند فرماتا رہا، ان کا مقام اور بلند ہوتا رہا، اور دنیا سے جانے کے بعد تو دنیا نے اور انہیں پہچان دیا۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، اللہ والوں کو پہچانو۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا جو سچی تھی، جو بارسا تھی، جو نیک بخت تھی۔ اس لیے جب رشتہ کرنا ہو تو سب سے پہلے یہ بات دیکھی جائے گی کہ وہ نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی۔ ارے تو خود ہی نہیں پڑھتا، اس کو کیا دیکھے گا؟ پہلے خود تو پڑھے۔ نماز کی بات جب پوچھے گا، جب نماز پڑھتا ہوگا نا، پہلے تو یہ پتہ لگائے گا کہ یہاں سے پیسہ کتنا ملے گا، جہیز میں کیا کیا چیز ملے گی، اس کے بعد رشتے کی بات کرے گا۔ اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، اور آج جو ذلت ہم اٹھا رہے ہیں یہی ساری چیزیں ہیں جس کے سبب آج ہم ذلت اٹھا رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، میری زندگی بالکل پاک و صاف ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات، آپ کا تو معمول تھا، رات میں آپ بدوی کا لباس پہن کر، دیہاتیوں کا لباس پہن کر مدینہ طیبہ کی گلیوں کا چکر لگایا کرتے تھے۔ آپ کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ ایک سامنے سے ایک شخص چلا رہا ہے۔ امیر المومنین نے اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا۔ وہ چور تھا، چوری کرتا تھا، چور تھا۔ امیر المومنین نے پکڑ لیا، کہنے لگا حضور معاف کر دیجیے، حضور پہلی بار چوری کی ہے، معاف کر دیجیے۔ کہنے لگا پہلی بار چوری کی ہے، معاف کر دیجیے۔ امیر المومنین نے فرمایا کیا تو سچ بولتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سچ بول رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے کوئی سزا نہیں دوں گا، صرف تو سچ سچ یہ بتا دے کہ کیا تو نے چوری کی ہے یا نہیں کی۔ تو کہنے لگا حضور آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ حضور یہ پہلی چوری نہیں ہے، میں نے تو بہت بار چوری کی ہے، لیکن آپ کو یہ خبر کیسے ہو گئی کہ میں نے بار بار چوری کی ہے؟ پہلی چوری نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ چوری کرنے والا میں ہوں، چور میں ہوں، چوری میں نے کی ہے، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اے شخص، میرا رب اتنا کریم ہے کہ جب کوئی پہلی مرتبہ خطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرما دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے، دوسری خطا بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بار بار اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن جب اسی برائی پہ قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرما دیتا ہے، اور جب اللہ پکڑ فرماتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اس نے معذرت طلب کر لیا اور کہا حضور آج کے بعد میں کبھی چوری نہیں کروں گا، میں آپ سے عہد کرتا ہوں
اور راہ حق میں قائم رہوں گا اور شریعت مطہرہ پر عمل کروں گا اور کبھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا. اس نے عہد و معاہدہ کیا اور وہ شخص چلا گیا. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ رات کی تاریکیوں میں جب لوگ سوتے ہیں تو امیر المومنین رات کی تاریکی میں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں مدینہ شریف کے باہر آپ جا کر اپنی رعایا کی خبر گیری فرماتے ہیں. ایک مرتبہ آپ مدینہ شریف سے باہر گئے تو آپ کو ایک خیمہ نظر آیا. خیمے کے باہر دیکھا تو ایک بدو شخص بیٹھا ہوا تھا. آپ اس کے قریب گئے, دیکھا تو بڑا پریشان تھا, چہرے سے تکلیف کے آثار ظاہر تھے. آپ نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا حضور میں مسافر ہوں اور میری بیوی جو ہے اس کو بچے کی ولادت ہونا ہے اور اس وقت اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ لیا. آپ واپس تشریف لے گئے اور آپ خیمے کے اندر آپ کی اہلیہ چلی گئیں اور آپ اس پتو سے بیٹھ کر باہر باتیں کرتے رہے, یہاں تک کہ خیمے کے اندر سے آپ کی اہلیہ محترمہ نے آواز دیا امیر المومنین مبارک ہو, بیٹا پیدا ہوا. اس شخص نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو سن کر اس کا جسم کانپ اٹھا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تاریخ اسلام کے اندر درج ہے کہ امیر المومنین نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بدو ہے, یہ باہر کا رہنے والا ہے, یہ مسافر ہے, اور آپ نے کسی اور کو بھی نہیں بھیجا بلکہ آپ اپنی اہلیہ کو لے کر وہاں آئے. یہ شان امیر المومنین کی ہے. جب ایسا حاکم ہوگا تو کون ہوگا جو اس حاکم کی مخالفت کرے گا؟ کوئی کرے گا؟ اس کے خلاف کوئی کچھ بولے گا؟ بلکہ وہ اپنے گھروں کے اندر اس کی تعریف کرے گا, اس کا ذکر کرے گا, اس کے چرچے ہوں گے. یہ شان ہے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قسم خدا کی اے محبوب وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لے. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی مدینہ شریف کے اندر ایک منافق تھا جس کا نام تھا بشر. بشر نام کا منافق تھا, نام کا مسلمان تھا, زبان سے اسلام کا اعلان کرتا تھا لیکن دل سے مومن نہیں تھا. آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں زبان سے اسلام کا اعلان کرتے ہیں لیکن دل میں کچھ نہیں ہوتے. غدار ہیں اللہ والوں کے, بزرگوں کی, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, اللہ کے ولیوں کی شان میں توہین کرتے ہیں, صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اور پھر جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ نہیں ان کو کچھ کہنا نہیں چاہیے. اچھا کچھ کہنا نہیں چاہیے, یہ تو قرآن فرما رہا ہے, یہ تو قرآن فرما رہا ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اے محبوب جو اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم نہ مانے, یہ تو قرآن پاک فرما رہا ہے, وہ مومن ہے ہی نہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس یہودی, ایک یہودی تھا, یہ منافق تھا جس سے جھگڑا چل رہا تھا, وہ یہودی تھا. اکثر ان کے جھگڑے ہوتے رہتے تھے. تو یہودی کہنے لگا کہ چلو ہم تمہارے نبی سے اس کا فیصلہ کرائیں گے. یہ منافق جو تھا وہ سوچنے لگا کہ اگر یہ بات حضور کے پاس نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ حق فرمائیں گے, جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ حق ہوگا. ابھی جیسے باتیں ہوتی ہیں نا, لوگوں کسی فیصلہ ہوتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی اس کی طرف سے چلایا, کوئی اس کی طرف سے, وہ اس کی طرفداری کرے گا, یہ اس کی طرفداری کرے گا. وہاں یہ فیصلہ نہیں ہوتا تھا اور یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس طرح سے. اگر کسی شخص کو کہیں فیصلے کے لیے بلایا جائے تو وہ کسی کی طرفداری نہیں کرے گا, بات سچی کرے گا, جو حق بات ہے وہ کرے گا. لیکن آج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بلا لیا جائے تو وہ دیکھے گا کہ یہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے جب وہ کوئی بات کرے گا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا اس نے ارادہ کیا یہودی نے, اور کہا کہ ہم حضور کے پاس چلیں گے. منافق سوچنے لگا کہ اگر یہ بات حضور کے پاس گئی تو حضور تو فیصلہ حق فرمائیں گے اور میں اس مقدمے میں ہار جاؤں گا, میں مقدمہ ہار جاؤں گا.
یہودی مقدمہ جیت جائے گا. اس لیے اس نے مسلمان جو منافق تھا وہ کہنے لگا نہیں اس کا فیصلہ کعب بن اشرف سے کرائیں گے. اس کو معلوم تھا کہ کعب بن اشرف جو ہے یہ رشوت خور ہے اور جو رشوت کھاتا ہو اس سے فیصلے کی امید کرنا، اس سے کیا امید کی جائے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے گا. یہ رشوت خور تھا. کعب بن اشرف جو تھا یہ رشوت خور تھا، یہودی تھا. یہودی کہتا ہے نہیں ہم کو یہ فیصلہ تمہارے نبی سے کرانا ہے، کعب بن اشرف سے نہیں کرانا. مجبور ہو کر اس منافق کو جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا. یہ کلمہ پڑھتا تھا حضور کے زمانے کی بات ہے، یہ حضور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میرے آقا تشریف فرما ہے. یہ دل سے مسلمان نہیں تھا، زبان سے اسلام کا اقرار کرتا تھا. مجبور ہو گیا تو کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں. یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور دونوں نے اپنی اپنی باتیں بتائیں. چونکہ یہودی حق پر تھا اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہودی کے حق میں جب فیصلہ کیا تو یہ جو کلمہ پڑھنے والا منافق تھا یہ کہنے لگا کہ اب اس مقدمے کا فیصلہ ہم عمر سے کرائیں. اب یہودی تو جیت ہی چکا تھا. پھر سپریم کورٹ میں کسی کا مقدمہ چل رہا ہو وہاں ہار جائے، پھر کہہ نہیں وہ بمبئی ہائی کورٹ میں جا کے ہم کو کیس کرنا ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا؟ کوئی ہوگا اتنا بڑا بیوقوف؟ آخری تو اسی کا فیصلہ ہوتا ہے نا. اب کہاں جائے گا؟ تو فیصلہ وہاں تو ہار گیا وہ، اور ہارنے کے بعد اب چلا ہے حضرت عمر کے پاس. کہنے لگا عمر کے پاس، وہ کہنے لگا مجھے کوئی پرواہ نہیں چلو. حضرت عمر ابن خطاب، اس لیے منافق نے سوچا کہ حضرت عمر اسلام کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، اس لیے اس یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے، وہ میری رعایت ضرور کریں گے. یہ دونوں پہنچے حضرت عمر کے پاس اور حضرت عمر کو پوری بات بتائی. منافق نے کہا میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تو فیصلہ کرانے آیا ہے تو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ کون مسلمان ہے کون یہودی ہے. یہ تو بات حق کی ہے، جو حق بات ہے اس پر فیصلہ ہوگا. یہ بتانے کی کیا حاجت ہے کہ یہودی میں مسلمان ہوں؟ آپ نے فرمایا اپنی بات تو بتا. اپنی بات بتائی اس نے، منافق نے. ساری بات آپ نے سن لیا. اس کے بعد اس یہودی کا نمبر آیا، اس سے آپ نے پوچھا تم اپنا مسئلہ بتاؤ. وہ کہنے لگا میں اپنا مسئلہ کیا بتاؤں، اس لیے کہ اس مقدمے کا فیصلہ تو اللہ کے محبوب نے پہلے ہی کر دیا ہے اور میں اس مقدمے میں میرے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ پھر یہاں کیا کرنے آئے؟ تو یہودی نے کہا میں نہیں آیا ہوں، یہ جو ہے نا یہ منافقوں کی تعداد کتنی ہے؟ منافقت ہی تو ہو رہی ہوئی لوگوں کے اندر. آج کیا ہے منافقت؟ زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے. بات بیٹھے ہوئے ہیں تو لگتا ہے اس سے پکا کوئی سننی نہیں ہے، اور وہاں بڑھ گیا کھانے کی بات آئی سب سے پہلے جا کے مرنے لگا. بھی چلا گیا، ہڈی نوچنے کے لیے چلا گیا. کہا جیسے پوری زندگی گوشت ہی نہیں کھایا اس نے. وہ کھا کے ہاں دعوت ہے، مر جا کے کھا کے وہیں زہر کھا لے اسی کے ساتھ تاکہ دوبارہ کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بے شرم بے غیرت کھانے کے لیے مرتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ ایمان والا ہے بے ایمان ہے. میرے آقا نے منع فرمایا کہ ایسے منافقوں کے یہاں کھانا لا تواکلوا، حضور نے فرمایا ان کے یہاں نہیں کھانا، ولا تشاربوہ، ان کے یہاں نہیں پینا. حضور نے فرمایا، حضور نے تو منع فرمایا ہے اور تو اپنے دل سے فیصلہ کر رہا ہے. یہ منافقت آج ہے کہ نہیں ہے؟ آج اکثریت ایسے لوگوں کی، منافقوں کی ہے. اور میری بات تو زہر کی طرح لگتی ہے لوگوں کو. اگر ان کا بس کچھ لوگ تو مرتے نہیں ہیں، صرف اتنا ہی ہوتا ہے، ورنہ ان کی روح نکل جائے اسی وقت. تو بڑی سخت بات ہے یہ. ارے سخت بات یہ حضرت عمر، یہ تو میں تو زبان سے کہہ رہا ہوں. حضرت عمر کا فیصلہ سنو. یہ تو زبان والی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. عمر نے کیا فیصلہ کیا؟ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ یہاں کیا کرنے آئے؟ تو کہے میں تھوڑی آیا ہوں، یہ مسلمان لے کے آیا مجھ کو، یہ منافق جو ہے نا یہ لائے. اچھا ٹھہر جاؤ. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور تلوار لے کر آئے اور ایک ہی بار میں اس منافق کی گردن کو آپ نے قلم کر دیا. پورے مدینے میں شور مچ گیا.
لوگوں نے صحابہ نے جا کے بتایا یا رسول اللہ وہ شخص جو فیصلے کے لیے آیا تھا مسلمان اس کو عمر نے قتل کر دیا. میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے عمر سے ایسی امید نہیں ہے کہ عمر کسی مسلمان کا خون بہائے. کیا شان ہے میرے آقا کی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے کہ یہ منافق ہے یا مسلمان ہے. عمر سے مجھے امید نہیں ہے کہ عمر کسی مسلمان کا خون بہائے. اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا ہی رہے تھے کہ اس سے پہلے حضرت جبریل امی تشریف لے آئے اور اللہ کا حکم لے کر آئے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لے. یہ ہے فیصلہ. ابھی جتنے ہیں نا یہ ٹانگ نوچنے والے اس زمانے میں ہوتے تو ان کا بھی وہی فیصلہ ہوتا. یہ جو بھاگتے ہیں نا مرغی کھانے کے لیے کہ نہیں بڑا اچھا کھانا بنا تھا دل نہیں مانا میں نے سوچا جاؤں زہر کھاؤں جا کے بابڑا ہے تو کیا کروں. یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں وہاں بھی چائے پینے والے اس وقت بھی ہیں اس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں بابڑوں کھانا حرام کا کھانے والے ہیں. اللہ ان کو توفیق عمل عطا فرمائے. ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہے اور آخری وقت تک کرتے رہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر میں نے نہیں کیا تو اس پر ہماری بھی پکڑ تو ہوگی. اور سب سے اہم بات کیا ہے یہی ہے کہ فتنے کے زمانے میں حق احقاق حق کرنا اور ابطال باطل کرنا سب سے بڑا اور اہم کام جو ہے وہی ہے کہ حقانیت کا اعلان کرنا. اللہ کا حکم ہوا ایک بستی کے لیے کہ اس بستی کو مٹا دیا جائے. جب حضرت جبریل امی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس بستی کے اندر ایک مسجد بھی ہے اور اس کے اندر ایک شخص اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور بستی کو تباہ اعلان کرنے کا حکم تھا. واپس اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے. الہی تیرا حکم ہے کہ اس بستی کو فنا کر دیا جائے لیکن وہاں تیرا ایک محبوب بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اسی کو ہلاک کرو اس لیے کہ وہ برائیاں اس لیے کہ وہاں برائیاں عام تھی. وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا لوگ خلاف شرع کر رہے تھے لیکن وہ کسی کو منع نہیں کر رہا تھا. رب نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسی کو ہلاک کرو اس لیے کہ برائیوں کو دیکھ رہا اور خاموش ہے غلط کام دیکھ رہا اور خاموش ہے. اس لیے سب سے اہم کام کیا ہے یہی ہے جو میں اسے سنا رہا ہوں نا ابھی اس وقت. نہیں ہوتا ہماری اماں یہ ہے اور ہمارے اماں کی بہن تو یہ ہے اور ہماری خالہ تو یہ ہے اور ہماری پھوپھی تو یہ ہے اور ہمارا پھلا رشتہ دار تو یہ جوڑ جاڑ کے یہاں سے وہاں سے. یہی بات تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا جب قرآن پاک میں آیت کریمہ سورہ توبہ میں نازل ہوئی نا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم بڑی لمبی آیت مبارکہ ہے. اے محبوبہ فرمائیے اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارا قبیلہ تمہاری عورتیں تمہاری کمائی کے مال تمہارے پسندیدہ گھر اگر زیادہ محبوب ہے اللہ اس کے رسول سے تو ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. یہ اللہ کا حکم آیا. کس وقت آیا جب لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی بھائی چھوڑ دے خاندان خاندان چھوڑ دے قبیلہ قبیلہ چھوڑ دے. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور کیا شان ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کہ پوری دنیا اعلیٰ حضرت نے چھوڑ دیا. فرمایا احمد رضا کا تو وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو. بڑے یہاں تو بہت کچھ چلتا ہے. کسی چندہ دینا بند کر دیا اس نے سوچا کہ شاید میں چندہ نہیں دوں گا تو مدرسہ بند ہو جائے گا. تیرے مدرسہ نہ چندہ نہ دے مدرسہ بند ہو جائے گا. ہم نہیں رہیں گے مدرسہ بند ہو جائے گا. کوئی چندہ نہیں دے گا تو مسجد کا کام نہیں چلے گا. ایسا ہوتا ہے کیا؟ اس لیے کہ میرا کام ہے. یہ کیا مدرسہ میرا ہے کہ اللہ کے محبوب کا ہے جس کا ہے یہ اس کے حکم سے چلے گا یا میں اسے چلاؤں گا. مسجد کا کام کون کرے گا؟ مسجد کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ اللہ کا گھر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. یہ اسی کے حکم سے سب چلتا رہے گا. یہ کسی بندے کا کام ہے. تو لوگ طرح طرح کی کسی مدرسے چندہ نہیں اس نے سوچا شاید میں چندہ نہیں دوں گا
تو مدرسہ نہیں چل پائے گا. اللہ کا شکر ہے جیسے پہلے چلتا تھا ویسے آج بھی چلتا ہے اور چلتا رہے گا. اس لیے کہ کوئی ہمارا نہیں یہ کام، نہ تو کسی ایک آدمی کا ہے، یہ تو اللہ اور رسول کا کہ دین مبارک کا کام ہے، یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے. کوئی رہے یا نہ رہے، ارے بھائی ہم نہیں تھے تو کوئی مولانا کے چل رہا تھا کہ نہیں چل رہا تھا؟ مسجد کا کام چل رہا تھا کہ نہیں چل رہا تھا؟ ہم نہیں رہیں گے تو بھی چلتا رہے گا. مدرسے کا نظام، کوئی مدرس رہتا ہے چلتا ہے، وہ چلا جاتا ہے دوسرا جاتا ہے. یہ بھی دین کا نظام ہے. باپ انتقال کر جاتا ہے تو کیا گھر پہ تالا لگ جاتا ہے؟ اس کے جو وارث ہوتے ہیں، اس کا جو بیٹا ہوتا ہے، پھر اس اپنے بہن کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنی ماں کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی نبھاتا ہے، سارے کام کرتا ہے. اس لیے کہ اب ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے. تو ایسا نہیں ہے، یہ نظام کائنات ہے. اللہ نے اس نظام کو اس طرح بنایا ہے کہ کسی آدمی کو محتاج نہیں ہے. یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے. کیا شان امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. امیر المومنین کی شان بیان فرماتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوا کرتے تھے اور میری امت کے محدث عمر بن خطاب ہیں. جو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محدث کیا ہوتا ہے؟ محدث کون ہے؟ محدث کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ محدث وہ ہے کہ جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں. کیا شان عمر بن خطاب کی ہے. میری امت میں محدث عمر بن خطاب ہے. کیا شان امیر المومنین عمر بن خطاب کی ہے. اور آپ کو اللہ نے ایسا درجہ عطا فرمایا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ آپ مصر کے گورنر تھے. جب آپ مصر کے گورنر تھے تو مصر کے لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کر آپ سے لوگوں نے کہا کہ دریائے نیل جو ہے یہ سوکھنے والا ہے اور ہماری ایک پرانی رسم چلی آ رہی ہے، اگر آپ کہیں تو اس پہ عمل کیا جائے. تو آپ نے پوچھا کون سی رسم ہے؟ انہوں نے کہا رسم یہ ہے کہ ہم ایک خوبصورت نوجوان کماری لڑکی کو تیار کرتے ہیں، اس کے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، اس کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، زیور پہناتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں اور دریائے نیل میں اسے لے جا کے پھینک دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں. جب اس کو پھینکتے ہیں تو دریائے نیل کا پانی جاری ہو جاتا ہے، دریا بہنے لگتی ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو دریائے نیل سوکھتا چلا جائے گا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اسلام ان تمام خرافات کو مٹانے کے لیے آیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہوگا. آپ نے منع فرما دیا. آپ نے دیکھا کہ چند دنوں کے بعد دریائے نیل جو ہے سوکھنے لگا، پانی سوکھتا چلا گیا. آپ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو پوری کیفیت لکھی، ایک خط لکھا اور پوری بات اس کے اندر لکھی اور خط آپ نے قاصد کے ہاتھ بھیجا. حضرت عمر بن خطاب کے پاس خط پہنچا. آپ نے اس خط کو پڑھا اور پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ عمر نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا جواب دیا. اس کے بعد حضرت امیر المومنین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اس کے بعد آپ نے اس خط کے اندر لکھا کہ یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے ہے دریائے نیل کی طرف. اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو تیرے پانی کی مجھے کوئی حاجت نہیں. کیا شان ہے امیر المومنین کی. اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو تیری کوئی حاجت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں اپنے رب کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ الہی اے خدا واحد و قہار، اپنے کرم سے تو دریائے نیل کو جاری فرما دے. آپ نے حکم دیا. یہاں تو خط کس کو لکھتے ہیں؟ آدمی کو لکھا جاتا ہے نا. کیا شان ہے امیر المومنین کی. خط لکھا جا رہا ہے تو دریا کو لکھا جا رہا ہے. کیا مرتبہ ہے امیر المومنین کا. بے خط کس کو لکھتے ہیں؟ آدمی ایک دوسرے کو لکھتا ہے نا. انسان کو لکھتا ہے، کس کو لکھے گا؟ لیکن امیر المومنین انسان کو نہیں، دریا کو خط لکھ رہے ہیں. آپ نے خط لکھا اور خط لکھ کر آپ نے اسے بند کیا. بند کر کے آپ نے قاصد کو دیا اور فرمایا کہ اس خط کو حضرت عمرو بن عاص تک پہنچا دیا جائے. یہ خط
مصر پہنچا، اور جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے خط کو کھولا اور کھول کر خط کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس خط کو پھر سے آپ نے بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد رات جب آئی تو آپ باہر نکلے اور دریائے نیل کے قریب آپ گئے، اور رات کے وقت اس خط کو آپ نے دریا کے اندر لے جا کر آپ نے ڈال دیا۔ اہل مصر کا بیان ہے کہ جب صبح ہوئی تو دریائے نیل کے اندر 16 ہاتھ لمبی لہریں اٹھتی نظر آئی۔ یہ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کی کرامت تھی۔ کیا شان ہے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے، ان کا جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھا تھا کہ تاکہ ہمارا ایمان پختہ ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا حضرت کے مشن پہ قائم رہے، تاج الشریعہ کے پیغام پر قائم رہے۔ کچھ لوگ خالی زبان سے مرید ہے تاج الشریعہ کی، باتیں کرتے ہیں تاج الشریعہ تاج الشریعہ، نعرہ لگاتے ہیں، ہے کچھ نہیں، عمل ان کی بات ان کے حکم پر ہے نہیں۔ کیا نعرہ لگاتا ہے، کیا مریدی کا دعویٰ کرتا ہے؟ جب تجھے اپنے پیر سے محبت دے لیں گے تو کس بات کا مرید ہے؟ وہ سارے ایسے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبت سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب میں یہاں آیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا یہاں، جو لوگ ہیں پہلے کے ان کو سب کو معلوم ہے۔ جو پیدا ہوئے تھے وہ میرے سامنے جوان ہو گئے، جو پیدا ہوئے تھے نا چھوٹے چھوٹے، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، اور جو پیدا ہوئے تھے اس وقت ان کی عمر بھی 30 سال کی ہو گئی۔ اتنا عرصہ مجھے گزر گیا۔ جب میں یہاں آیا تھا تو جو لوگ پہلے کے ہیں پرانے بیٹھے ہوئے اس وقت، وہ مجھے بتائیں کہ یہاں کیا تھا، بتاؤ کچھ تھا یہاں پہ؟ ہر طرف وہابیت کے سلسلہ کچھ تھا؟ مجھے خود بچے لکھ کے آتے تھے کہ اگر یہ تقریر ہوگی تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم مار دیں گے، فلانا کر دیں گے۔ مجھے لکھ کے آتا تھا بچے۔ کیا کچھ کر پائے ہو؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ سبحان اللہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، یاد رکھو اسے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر تو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جس کے ساتھ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، جن کو سینوں میں اور جن کے پشت پر ان کا ہاتھ ہے، وہ کسی سے کیا دبے گا، کیا ڈرے گا؟ دیکھ رہے ہیں آپ، چاروں طرف سنیت ہی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد جو پہلے نام سن کے برا بھلا بولتے تھے، اب پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ پہلے وہی بتاتے تھے کہ ہمارے گھر کا کوئی کیوں نہ ہو، اگر وہ بدمذہب ہے تو ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ یہی کہ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ ہم نے فلاں سے رشتہ چھوڑ دیا، اب تم کو کیا ہو گیا؟ تمہارے پر کوئی دوسرا پیغام آ گیا کیا؟ اب پلپلے کیوں ہو گئے؟ پلپلا بولتے ہیں نا، پلپلا سنی، پلپلا نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ تو پلپلا ہوتا نہیں آٹا، پانی زیادہ ڈال دے ادھر بہ جاتا ہے ادھر بہ جاتا ہے، اس سے روٹی نہیں بنتی ہے۔ یہ پلپلا آٹا کچھ نہیں ان کے پاس، پتھر کی طرح مضبوط اپنے ایمان اور عقیدے کو کرو۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا کام ہے پیغام حق پہنچانا، پیغام حق اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ اس زمانے میں جب یہاں میں آیا تو کچھ بھی نہیں تھا، آج ہمارے ہر طرف سنیت کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں۔ ایک صاحب بمبئی سے آئے ہیں سننے کے لیے، بمبئی سے، وہاں محمد علی روڈ پہ رہتے ہیں، وہاں سے تقریر سننے آئے ہیں، معلومی سے آئے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں جن کے سینے میں عشق امام حسین ہے، جس کے سینے میں عشق اہل بیت ہے، کوئی اندھیری سے، کوئی بمبئی سے، کوئی مانونی سے۔ ارے منحوس لوگوں تم نہیں آؤ گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا کے کونے کونے سے یہاں بھیج دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر انسان نہیں آئیں گے تو اللہ جنوں کی جماعت بھیج دے گا، اور آتے ہی ہیں یہاں پہ، ایک دو تھوڑی آتے ہیں، بہت سارے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ حضور کی غلامی اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ وہ قوم بھی خوش نصیب ہے جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کو اپنی نظروں سے دیکھا ہو۔ یہ جس نے بھی دیکھا ہے، اس قوم کے جو لوگ نے انہوں نے دیکھا، کتنی کیا نصیب ہے ان کا، کیسی خوش نصیبی ہے، کیا مقام ہے کہ جن کی نظروں نے امام حسین کو دیکھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بزرگوں کا سایہ دراز فرمائے،
بہت سارے مشائخ اس وقت باحیات ہیں، انسانوں میں، جنوں میں ہیں، انسانوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر و برکت عطا فرمائے۔ اس قوم نے کبھی اہل حق کو نہیں پہچانا، یہ آج کی کوئی بات نہیں ہے۔ امام حسین کو کربلا پہچانا؟ کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے لوگ تو تھے، پہچانا ان کو؟ اگر پہچان ہی لیا ہوتا، جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن دنیا کی حوث و لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا، اللہ نے اسے توفیق چھین لیا تھا۔ اس لیے حق کے ساتھ رہو، اہل حق کے ساتھ رہو، یہ حق کا پرچم ہے۔ امام حسین نے کربلا سے یہ پیغام دے دیا کہ حق اکثریت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، حق تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے سینے مصطفیٰ کی محبت سے منور ہوتے ہیں، ان کی تعداد تھوڑی کیوں نہ ہو۔ یہ پیغام دے دیا، اکثریت سے کامیابی نہیں ہوتی ہے، چند ہی اگر لوگ ہیں اور حق پر قائم ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے ہی اسلام کو عروج ارتقاء عطا فرمائے گا، اسلام کو بلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کا سچا عشق اللہ میں نصیب فرمائے۔ ابھی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ بہت دیر تک، اور پھر ضرورت بھی ہوتی ہے لوگوں کو، کسی کو باہر بھی جانا ہے، دور جانا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو کچھ کام بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ ہم نے جو حضرت عمر بن خطاب کا ذکر سنا ہے، جو ان کا عشق رسول سنا ہے، آپ اس عشق پر ثابت قدم رہیں، امام پاک کی محبت کو اپنے سینے کے اندر آپ آراستہ، ان کی محبت سے اپنے سینوں کو آراستہ کر لیں۔ یہ آج محبت ہے۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے امام پاک کی نیاز میں، بھلے ان کے پاس جو کچھ ہے، یہ کیا عشق ہے امام حسین کا کہ بچوں کو اتنا عشق ہے امام پاک سے، ایسی محبت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی امام پاک کے نام پر اپنی طرف سے کچھ نظر پیش کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو بھی اللہ نے توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ یہ اور امام پاک کی محبت کا جام عطا فرمائے، امام پاک کے عشق سے اللہ ان کے سینوں کو منور فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ عشق رسول سے، ہماری نسلوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، منور فرمائے۔ اور یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے جو نوجوان ہیں، دیکھو سارا نظام جو چلتا ہے وہ نوجوانوں سے ہی چلتا ہے، ابھی یہ بچے یہی جواب آج جو یہ دیکھ رہے ہیں، ماحول دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اسی ماحول پر یہ عمل کریں گے، اور اپنے ماں باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ امام حسین کے عاشق تھے، امام پاک کے غلام تھے، امام پاک سے محبت کرتے تھے، ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے تھے، تو جب یہ جوان ہوں گے تو یہ بھی وہی کریں گے جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے ابھی سے اپنے بچوں کو اچھی عادت سکھائیں، انہیں امام علی مقام سے محبت کا درس دے، محبت کا پیغام دے۔ اس پیسے کی، اس چندے کی اللہ کا شکر ہے، پہلے بڑی ضرورت رہتی تھی، جب میں شروع میں یہاں آیا تھا تو ایک ایک تھوڑی تھوڑی چیز کے لیے ضرورت پڑتی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بڑا مشکل وقت گزرا، اور مسجد کی تعمیر بڑی مشکل سے اس وقت ہوئی، لیکن آج اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے، اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں کہ وہ تنہا ہی پورے 10 دن کی نیاز نظر پورا خرچ اکیلے ہی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا لوگوں کو عشق امام حسین عطا فرمایا ہے، ایسی محبت امام پاک کی عطا کی، لیکن یہ تو صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو اہل بیت کے عاشق ہیں، جو غلام ہیں، وہ بھی اس نظر میں شامل ہو جائیں، یہ اس لیے صرف اعلان کیا جاتا ہے۔ بھی ہمارا بھی تو حق ہوتا ہے نا کہ ہم بھی ان کی اس سے محبت کا، ان کی محبت کا جو ثبوت ہے وہ پیش کریں کہ ہم بھی امام پاک کے عاشق ہیں۔ تو ابھی بہت سارے نوجوان ہیں وہ امام پاک کے نام پہ نظر و نیاز پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو امام پاک کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جو بھی کرنا چاہتا ہے، میں نے کسی کو منع نہیں کیا ہے، یہ تو صرف ایک لنگر کا سلسلہ تھا، اس لیے میں نے کہا کہ ایک چیز ہوتی ہے، لنگر ہو رہا ہے تو کھانا بھی ہو جائے اور نیاز بھی دونوں ہو جائے۔ اب اپنی طرف سے اگر کوئی کچھ بھی تقسیم کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی منع بھی نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز تقسیم نہیں ہوگی یا یہ چیز یہاں پر نہیں دی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ جو نیاز لانا چاہیں، تقسیم کرنا چاہیں اپنی طرف سے، تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے، لیکن اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ تعداد چونکہ زیادہ رہتی ہے تو زیادہ لانا پڑے گا، جو بھی چیز آپ لے کے آئیں گے تو زیادہ لانا پڑے گا، اس لیے۔ اور ایک چیز انتظام ہے، وہ چل رہا ہے، تو وہ انتظام ہی چلتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سب سے یہ کام لیتا رہے۔
امام پاک کا عشق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، اور ان کے عشق سے اللہ ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ آج آپ یہ کام کر رہے ہیں، کل آپ کی اولاد یہی کام کرے گی، آپ جو اپنی اولاد کو سکھا کے جائیں گے آپ کے بچے وہی کریں گے۔ یہ آتے ہیں، پہلے وہ شور شرابے کرتے ہیں، بچے بچپنا تو بچپنا ہی ہوتا ہے، لیکن خوشی ہوتی ہے، دل کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ بچے سب سے پہلے وہ بچوں کا ہی خیال فرماتے تھے، اسی لیے حضور شہنشاہ بغداد نے اپنے توشے شریف کی نیاز کے اندر، جو توشے شریف کی نیاز ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کے بارے میں لکھا، تحریر فرمایا کہ توشے شریف کی نیاز میں سب سے پہلے سیدوں کو کھلایا جائے، اس کے بعد بچوں کو کھلایا جائے، اس کے بعد نمازیوں کو کھلایا جائے۔ یہ توشے شریف کا طریقہ ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے بچوں کو کتنا خیال فرمایا، اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بچے بھی میرے آقا کے کیسے عاشق تھے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو بچوں نے کھانا چھوڑ دیا، اور بچے اپنے گھروں میں ہچکیاں لے کے روتے تھے، اور وہ جو نہ سمجھ تھے وہ پوچھتے تھے، اپنی ماں سے کہتے تھے کہ حضرت بلال حبشی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صدائیں کہاں چلی گئی، اس لیے کہ حضرت بلال وہاں سے مدینہ شریف سے چلے گئے، اور پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال آئے تو لوگوں نے آپ کے اوپر بڑا زور ڈالا کہ بلال ایک مرتبہ اذان پڑھ دو۔ حضرت بلال حبشی اذان کے لیے بڑی مشکل سے تیار ہوئے، اور آپ نے جب اذان شروع کیا تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بچے جو ہے وہ گلیوں سے نکلنے لگے اور مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑنے لگے، اس لیے کہ حضرت بلال تو آ گئے، اللہ کے محبوب بھی تشریف لائے ہوں گے۔ بچے پوچھنے لگے اپنی ماؤں سے کہ حضرت بلال تو آ گئے لیکن رسول اللہ تشریف نہیں لائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عشق ہے بچوں کا! یہ آپ کو اپنے بچوں کو عشق رسول کا درس دینا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مائیں اپنے بچوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آتی تھی، جب جنگ میں جانا ہوتا تھا تو اپنے بچوں کو لے کر آتی تھی، بچے مچل جاتے تھے، یا رسول اللہ مجھے بھی لے چلیں۔ میرے آقا فرماتے تھے جنگوں میں بچوں کا کام نہیں ہوتا، یا رسول اللہ آپ مجھے لے چلیں، مجھے معلوم ہے کہ ہم نہیں رہ سکیں گے، لیکن جب مجاہدین اسلام کے جذبات پست پڑنے لگیں گے تو نعرے تکبیر لگا کر ان کے جذبات کو بلند کر دیں گے، یا رسول اللہ ہمیں لے چلیں۔ کبھی تو کشتی بھی ہو گئی نا، واقعات تو سنا ہے آپ نے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کے غلاموں کی، عشق رسول کتنی بڑی دولت ہے اور کتنا بڑا یہ سرمایہ ہے۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل آپ دنیا سے جانے کے بعد یاد کریں گے کہ جو ہم کو بتایا جا رہا تھا، اگر ہم نے اس پر عمل کیا ہوتا تو آج قبر میں مصطفیٰ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہوتا، میدان محشر میں میرے آقا کی شفاعت نصیب ہوتی۔ اگر ہم نے اس بات پہ عمل کیا ہوتا، اگر اپنے نبی سے سچی محبت کیا ہوتا، اسی لیے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے فرمایا، حضور تاج الشریعت جب بھی کوئی بیان کرتے تھے تو تقریر کے آخر میں یہی اشعار پڑھ کے ختم کر دیتے تھے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق رسول کا جام عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا، اور آپ ذکر سنیں گے جس طرح آج آپ سن کر آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ ایمان تازہ ہو گیا، عشق رسول سے سینہ بھر گیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں زندگی گزارنے والوں کو کیسا مقام حاصل ہوا وہ آپ نے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ عشق رسول کا جام عطا فرمائے۔ اور یہ محفل جو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اس محفل کو منعقد کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، امام پاک کے صدقہ کی محبت کا جام اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آنے والے حادثات بلاؤں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اب انشاءاللہ سلام ہوگا اور اس کے بعد کل شریف ہوگا، کل شریف کے بعد پھر دعا ہوگی، آپ شریک رہیں۔ یہ وہ محفل مبارک ہے کہ آپ اگر جو حاجت لے کر سچے دل سے آپ آئیں گے تو امام عالی مقام کو اللہ نے وہ شان عطا کیا ہے کہ ایک نظر اٹھی اور آپ کی بگڑی بن جائے گی انشاءاللہ، وہ شان ہے امام پاک کی۔ تو محبت شرط ہے، آپ عقیدت کے ساتھ اسی طرح آپ شرکت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو ہر دن الگ الگ، جیسے آپ نے آج کل حضرت ابوبکر کی زندگی
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ سنی تھی، آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ سنی، کل حضرت عمر عثمان غنی کی حیات پاک سنیں گے. اور یہیں سے کربلا کے جو واقعات کی جو اختلاف کی جو بنیاد ہے، جہاں سے اختلاف شروع ہوا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. یہاں سے انشاءاللہ اسی سے میں آپ کو کربلا تک کے جو واقعات ہوئے ہیں کوشش کروں گا کہ زیادہ تر واقعات میں آپ کو سناؤں اور آپ سن کر اپنے سینے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلام پیش یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام جان عالم، السلام ایمان عالم، شاہدی سلطان عالم، تم سے ہے سامان عالم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله.